میں ایک محاورے کی گہرائی کے بارے میں سوچ رہی تھی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور اللہ کس کو رکھتا ہے؟ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں جس پر کرم ہے نا اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے. تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے اڑ جاؤ گے. کرم کا فارمولا تو کوئی نہیں، اس کرم کی اصل وجہ ڈھونڈو. جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، ایک دم ہمبل، پوری عقل کے باوجود، بس سیدھا سا بندہ. بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، اور بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ سی بات کرے گا. میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا، اخلاص والا، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. جس پر کرم ہوا ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے بس فائدہ مند ہی دیکھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے. وہ اور کرم کرے گا. میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے. اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں. اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو اپنی زندگی میں. اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا. دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، اور دل کے سخی کے لیے کائنات ایک خزانہ ہے. تو جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں. تو جناب، آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی. تو کتنی گہری بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ہم یہ تمام باتیں سنتے ہیں، اکثر سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی فطرت کا حصہ نہیں بناتے. تو اللہ کا کرم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے.